اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ذرا غور کیجئے، اگر کتے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کو ہم پپیز کہتے ہیں، یا شیر کے بچوں کو، جنہیں ہم کبز کہتے ہیں، اکٹھے رکھا جائے اور ان کی پرورش کی جائے تو وہ کھانا تو ایک جیسا ہی کھائیں گے، یعنی وہ دودھ پئیں گے، کچھ گوشت کھا لیا کریں گے اور اکٹھے بھی رہیں گے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آئے گا جب شیر کے بچے یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کی نیچر کتے کے بچوں سے فرق ہے، اور یہی وہ جانکاری ہے جو شیر کے بچوں کو کتوں کے بچوں سے فرق رکھتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ہم انسانوں میں بھی جو دیکھنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھاں مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، یہ بھی انسان بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، مگر میرے عزیزو، خدا نے ہر انسان کی نیچر فرق بنائی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے میں نے کہا کہ مجھاں مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، ان کی سوچ بھی ایک جیسی ہوگی، ان کی نیچر ایک جیسی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ انہی انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے انسانوں کی نسبت بہت ترقی کی، اور زمانہ آج بھی انہیں یاد رکھتا ہے، اور وہ خداوند کے پاس جانے کے باوجود بھی اس دنیا میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 25واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ ایک مالک نے پردیس جاتے ہوئے اپنے نوکروں کو 5، 2 اور 1 توڑا دیا۔ واپسی پر 5 توڑے جس کو دیے گئے تھے، اس نے 5 اور کمائے، جس کو 2 دیے گئے تھے اس نے بھی 2 کمائے، لیکن ایک نے اپنا توڑا زمین میں دبا دیا۔ تو مالک بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا کہ تو اس کو بھی بینکر کو دیتا تو یہ اس کے سود سمیت واپس کرتا۔ میرے عزیزو، اس نے چوری تو نہیں کی تھی، لیکن اس نے توڑا دبا دیا تھا۔ مالک تو بہت ناراض ہوا۔ اس نے اس کو کہا تو ایک نکما نوکر ہے، اور اپنے دوسرے نوکروں سے کہا کہ اس کو اندھیرے میں قید کر دو، کہیں پھینک دو کال کوٹڑی میں، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور اس بندے کو جس نے 5 کے 10 بنائے ہیں، اس کو یہ توڑا دے دو تاکہ وہ اس سے کاروبار کرے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، چاہے کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے، اپنے توڑے کو پہچان لیجئے۔ مقام افسوس تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم میں سے اپنے اس گفٹ کو، اس تحفے کو ایک توڑے کی صورت میں جو خداوند نے ان کو دیا ہے، پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور بس وہ دن گوایا پونکے تے رات گوائی سونکے کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ جیسے اس پیرابل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، اے سست اور نکمے نوکر۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ سستیاں چھوڑ دیں، سستی کا لبادہ دور پھینکیں۔ اپنے ٹیلنٹس کو، جو کہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، گفٹ ہے، اس کو تلاش کریں اور جاں فشانی سے کام کو شروع کریں۔ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔